السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آج اردو الف میں ہم لوگوں نے سبق نمبر 12 حوصلہ نہ ہارو آگے بڑھو منزل اب کے دور نہیں کا خلاصہ تحریر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور خلاصے کا مطلب یہ کہ آپ نے ساری کہانی کو، سارے سبق کو مختصراً انداز میں بیان کرنا ہے اور اس طرح سے بیان کرنا ہے کہ تمام غیر ضروری باتوں کو لکھنے سے گریز کرنا ہے اور تمام اہم باتوں کا ذکر جو ہے وہ آپ لوگوں نے ضرور کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح سے کرنا ہے کہ طوالت کا شکار نہ ہو آپ کا خلاصہ، ٹھیک ہے۔ مختصر ہونا چاہیے، چھوٹا ہونا چاہیے۔ یہ میں نے لکھا ہے، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، پڑھتے ہیں جی۔ ہم نے پاکستان کو بہت قربانیوں کے بعد حاصل کیا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت اس وطن کے رہنے والوں کا حوصلہ پست نہیں کر سکتی۔ پاکستانی قصبے کی ایک ماں کا قصہ قابل ذکر اور قابل فخر ہے کہ وہ ایک شہید کی بیٹی، شہید کی بیوی اور ایک شہید کی ماں ہے۔ ان کے پیاروں نے اس سرزمین کے لیے اپنی جانیں قربان کی۔ یہ قابل احترام ماں علاقے میں بی جان کے نام سے معروف ہے۔ بی جان بہادری اور دلیری سے ہر مسئلے کا حل ڈھونڈ لیتی۔ وہ اپنے علاقے میں ہر کسی کے غم اور خوشی میں شریک ہوتی تھی۔ ایک دن وہ اپنے کمرے میں آرام دہ کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک ٹیلی ویژن پر سانحہ پشاور سے متعلق خبر نشر ہوئی، جس میں آرمی پبلک اسکول پر دہشت گردوں نے طلباء کو نشانہ بنایا تھا۔ دہشت گردوں نے 150 کے لگ بھگ معصوم طالب علم بچوں، اساتذہ اور گارڈ کو شہید کر دیا تھا۔ یہ وہ افسوسناک خبر تھی جسے سن کر صرف پاکستانی ہی نہیں بلکہ ساری دنیا کے لوگ اشکبار تھے۔ بی جان کو اپنا لخت جگر یعنی جگر کا ٹکڑا احمد ان شہداء میں نظر آ رہا تھا جس نے بھی شہادت کا درجہ پایا تھا۔ احمد نے ایف اے کے بعد بطور آفیسر فوج میں شمولیت اختیار کرنا تھی۔ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ تیاری کرانے میں مصروف تھیں۔ اچانک احمد نے کہا کہ بی جان مجھے مارکیٹ سے کچھ ضروری اشیاء خریدنی ہے۔ ابھی احمد گھر سے باہر گیا ہی تھا کہ اچانک زوردار دھماکے سے پورا قصبہ گونج اٹھا۔ احمد سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر زخمیوں کی مدد کرنے لگا۔ واپس گھر آنے ہی لگا تھا کہ اسے ایک عورت کے کراہنے کی آواز آئی۔ وہ اس عورت کو سہارا دے کر ایمبولینس میں ڈالنے ہی لگا تھا کہ اچانک ایک اور زوردار دھماکہ ہوا اور وہ بھی شہید ہو گیا۔ یہاں وہ لکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب بی جان کو معلوم ہوا تو ان کا سر فخر سے بلند ہو گیا، لیکن ان کی مامتا کو سکون نہیں مل رہا تھا۔ وہ ہر کسی سے سوال کرتی نظر آ رہی تھی کہ یہ کون لوگ ہیں، ہم ان کو کیسے پہچانیں، وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں، میں اپنے بچے کا خون ناحق کس کے ہاتھوں پر تلاش کروں۔ وہ ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ دہشت گردوں سے بدلہ کیسے لیا جائے کہ ان کے کانوں میں ملی ترانے کی آواز گونجی۔ کون سا ملی ترانہ جی؟ حوصلہ نہ ہارو آگے بڑھو منزل اب کے دور نہیں۔ صبح فجر کے وقت انہوں نے فیصلہ کیا اور سارے قصبے والوں کو جمع کیا اور بولیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ان دہشت گردوں اور ان کے عزائم کو سمجھ لیں۔ ہمیں یہ ناسور ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ دہشت گردوں نے اسکول پر حملہ کر کے بتا دیا ہے کہ وہ تعلیم کے دشمن ہیں، لیکن ہم علم کی شمع روشن کریں گے۔ اس کام کے لیے میں اپنے گھر میں آگاہی سینٹر بناتی ہوں جہاں لوگوں کو ناگہانی حالات سے مقابلہ کرنا سکھایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ انفرادی طور پر ہم 10 ذیل قدم اٹھا سکتے ہیں، جیسے کہ اسکولوں کی تعلیم و مرمت کا کام کریں اور 4 دیواری کو یقینی بنائیں۔ اسکولوں کے ارد گرد مشکوک افراد اور سامان پر نظر رکھیں۔ اگر اجنبی شخص محلے میں آئے تو فوراً چھان بین کریں۔ ہر محلے اور قصبے میں آگاہی سینٹر ضرور موجود ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہانی تھی جی، جسے ہم نے مختصر انداز میں بیان کیا ہے۔ آپ لوگوں نے اس کا خلاصہ اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔